أسمو وأجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا۔ خوف ہمیں ہو رہا ہے موت کا، لیکن ہمیں موت سے زیادہ فتنوں کے سلسلے میں کہ جو لگاتار فتنے آ رہے ہیں، ارتداد کے، الحاد کے، تشکیک کے، اذہان کو خراب کرنے کے، ان فتنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دین و ایمان کی حفاظت کی طرف بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آگے بڑھتے ہوئے ہندوستان کے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث، جمعیت علماء ہند کے نائب صدر محترم اور ہمارے اپنے علاقے کے اندر اس طرف حضرت کے بہت سے خطابات الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم سے ہے۔ میں حضرت سے خواہش کرتا ہوں کہ اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی عمرۃ سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تاریخ نے پوچھا، اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر تخت بچھے، ایوان سجے، گھڑیال بجے، دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے، انسان لڑے انسان مرے۔ دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا۔ یہ دنیا کا ایک نظام ہے، بادشاہت، کنگڈم۔ اس کے بعد تاریخ نے پوچھا، اے لوگو، تاریخ نے پوچھا پھر لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے۔ دولت، سرمایہ دارانہ نظام۔ دولت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر بینک کھلے، بازار جمے، بیوپار بڑھے، انسان لٹے انسان بکے، آرام اڑے سب چیخ اٹھے۔ دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ ایک نظام اور تھا، کمیونسٹ نظام، کمیونزم۔ تاریخ نے پوچھا اے لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے، انسان نرے حیوان بنے۔
دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے۔ تاریخ نے پوچھا اے لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لے سی پھوٹ بہی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی۔ دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا۔ آج کا یہ عظیم الشان بامقصد اجلاس ہمارے صدر محترم قائد ملت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم کی اس فکر کا ایک حصہ ہے جس کو لے کر وہ پورے ملک میں کام کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے، اس کا ایک حصہ ہے، اس حصے کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا ہے۔ اور اس خاص طور سے اس میدان میں ذمہ دار کی حیثیت سے سرپرستی اور صدارت حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں، اور اس کے فعال ذمہ دار جنرل سیکریٹری کے طور پر ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم ہیں، جن کا بصیرت افروز خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ اور دوسرے ہمارے مخدوم زادے حضرت مولانا مفتی سید محمد عفان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، ان کا خطاب بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اور اب اس کے بعد آخر میں صدر محترم کا ہوگا، اور ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ میں ایک طالب علم کے طور پر ان حضرات کے درمیان میں بٹھایا گیا ہوں، حکم کی تعمیل میں عرض یہ کرتا ہوں کہ ان حضرات کے بیان سے آپ نے اس ذمہ داری کو سمجھا جو موجودہ حالات میں ہم سب پر آتی ہے۔ مفتی سلمان صاحب دامت برکاتہم نے بھی اور مفتی عفان صاحب نے بھی نہایت ہی مدلل انداز میں، ہمارے لیے شریعت کے دلائل اصل ہیں، مدلل انداز میں اس ضرورت کو سمجھایا۔ اسی کا ایک جز کے طور پر ایک پہلو کی طرف بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کی اتنے زیادہ منظم انداز میں ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ اور وہ اگر میں یہاں سے شروع کروں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے ہی سے بتا رکھا ہے کہ جب تمہارے باپ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، ہم نے بھیجا تھا، ان کو اتارا تھا، تو ایک ان کا دشمن جس کو تم شیطان کے نام سے جانتے ہو ساتھ بھیجا تھا۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہ شیطان اکیلا نہیں ہے۔ قرآن کریم ہی میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے اسی طرح ہر پیغمبر کے لیے کچھ دشمن بنائے جو شیاطین ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ آج کل میری زبان پر یہ بات آتی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط، اگر غلط ہو تو اصلاح فرما دے، کہ مجھے ایسا لگتا ہے، اور آپ اور ہم سب کو یہ بات ذرا عملی اعتبار سے جاننی چاہیے کہ شاید انسانی شیاطین نے جناتی شیاطین کو چھٹی پر بھیج رکھا ہے کہ تمہارا کام بھی ہم ہی نمٹا لیں گے۔ اتنے زیادہ مستعد ہیں اس وقت وہ انسانی شیاطین۔ اور عجیب بات یہ ہے، شیطنت کی انتہا یہ ہے کہ وہ ہماری عاقبت خراب کرنے کے لیے، ہماری آخرت خراب کرنے کے لیے، ہمارا بیڑا غرق کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اور دعویٰ ہوتا ہے ہمدردی کا۔ اس وقت آپ اگر ساری دنیا کے تعلیمی نظاموں کا جائزہ لے لیں، دینی تعلیم کا مسئلہ ہے نا،
تو دنیا کے تعلیمی نظاموں کے دائرے میں ہم کہاں کھڑے ہیں اس کو دیکھیں اگر آپ، اور اسی کا ایک حصہ ہمارے ملک کی پالیسی ہے جو نیو ایجوکیشن پالیسی پہلے شاید 2019 میں آئی تھی وہ، اور اس کے بعد 1-2 سال لگے اس کو نافذ ہونے میں، وہ نافذ ہے۔ جن حضرات نے اس پالیسی کو پڑھا ہے، اور میری گزارش ہے کہ جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ پڑھ لیں، چونکہ وہ اردو میں بھی دستیاب ہے، ہندی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، اس کو پڑھنے والے یا دنیا کے تعلیمی نظاموں سے واقفیت رکھنے والے لوگ بالکل آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اکبر الہ آبادی نے شاید اپنے زمانے میں جو کچھ کہا تھا وہ 100% آج بھی اتنا ہی سچا ہے کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ اکبر کا انداز مزاحیہ ہوتا ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فرعون ایمان والوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، تو ان کے ختم کرنے کا ایک راستہ اس کی سمجھ میں آیا کہ لڑکوں کو مار دو، یہ اس نے کیا، تو دنیا میں بدنام ہوا کہ بچوں کو قتل کیا۔ اگر اس کی سمجھ میں آج کل کے سمجھدار شیاطین کی طرح یہ پلان آ جاتا کہ ان کے ایمان کو ختم کرنے کا ایک اور راستہ ہے، جسمانی طور پر انہیں زندہ رکھا جائے، ایمان نمٹا دیا جائے، تو بہت آسان تھا، کالج کھول دیتا، اس کا کام ہو جاتا، اس کا مقصد پورا ہو جاتا۔ کالج کی مخالفت نہیں ہے، بالکل۔ یہ مشکل آج کل یہ ہے کہ کوئی جملہ بولو تو اس کا جو غلط سے غلط مطلب ہو سکتا ہے وہ لے لیا جاتا ہے، اس لیے وضاحت ضروری ہے کہ یہاں کالج یا یونیورسٹی یا عصری تعلیم کی مخالفت نہیں ہے، اس تعلیم کو ایمان کے خلاف ہتھیار کے طور پر جو استعمال کیا جا رہا ہے، میں اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں عالمی طاقتوں نے، ساری دنیا میں جو تعلیمی نظام پھیلایا ہے، اس کی بنیادیں جو بھی بنائی ہو انہوں نے، یا اس کا چہرہ جو بھی بنایا ہو، انسانوں کی آزادی کو بنایا ہو، انسانوں کی خواہشات پوری کرنے کو بنایا، جو بھی بنایا ہو، مگر اس کا اصل نشانہ حقیقت میں دین ہے، ایمان ہے، اور ایمان والے ہیں۔ مجھے یہ بات یاد ہے، 2003 کی بات ہے شاید، جب عراق میں صدام حسین کی حکومت ختم ہوئی اور امریکہ کی نمائندہ حکومت آ کر بیٹھی، تو اس کے 3 مہینے کے بعد اخبار میں خبر آئی تھی، اس میں یہ بات تھی کہ حکومت نے، یعنی عراقی حکومت نے ایک فرمان جاری کیا ہے کہ عراق کی یونیورسٹیوں کے اسلامی شعبوں میں، جو اسلامک ڈپارٹمنٹ وہاں ہوں گے، ان میں جو نصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ تو میری زبان سے یہ نکلا، اور میں نے بیان میں بھی پھر کہا بعض جگہ، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدام حسین جیسے بیچارے آزاد ہی تھے، وہ بھی کوئی دیوبند کے فارغ تو تھے نہیں، ان جیسے آدمی کے زمانے میں یونیورسٹیوں میں جتنا دین پڑھایا جا رہا تھا وہ بھی برداشت نہیں، اسے بھی گھٹانا ہے، یہ ایک نظام ہے۔ اور جو حضرات حالات سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان عالمی طاقتوں کا جہاں جہاں بس چلا ہے، مسلم ملکوں کی بات میں کر رہا ہوں، مسلم ملکوں میں بھی انہوں نے باقاعدہ تعلیمی نصاب پر اثرات ڈالے ہیں، اس میں کٹوتیاں کرائی ہیں، اس کے ڈھنگ رنگ بدلے ہیں۔ اس کو آپ پڑھیں اور دیکھیں حالات کو، وہی اسی کا ایک حصہ ہمارے ملک کا تعلیمی نظام ہے۔ مجھے یہ بات یاد ہے کہ صدر محترم نے RTE کے مسئلے پر ایک مختصر کانفرنس کی تھی دلی میں، جس میں یہ تھا کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن سے مدرسوں کے بچوں کو مستثنیٰ کیا جائے۔ اس میں اس وقت کے وزیر تعلیم آئے تھے اور انہوں نے ان کی اپیل پر وعدہ کیا تھا ترمیم کا، اور وہ ترمیم ہوئی تھی۔ اس مجلس میں نے یہ بات 5 منٹ میں جو موقع ملا تھا، یہ 2 باتیں کہی تھیں۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ ہمارے ملک کی یہ تعلیمی پالیسی در حقیقت عالمی تعلیمی پالیسی کا ایک حصہ ہے، اور ہماری حکومت اس کو نافذ کر رہی ہے۔ تو وہاں پر جسٹس صغیر احمد، ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج تھے، انہوں نے اسٹیج پر آ کر مجھ سے
صراحت کے ساتھ توجہ دلا کے کہا کہ آپ کی بات کی میں 100% تائید کرتا ہوں، آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو تعلیم کی راہ سے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ منصوبہ بند ہے، ان کے ذہنوں میں وہ سارا پلان ہے اور اس کے نتیجے ہیں جو وہ کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں اور اسی کے حساب سے وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کی تعلیمی پالیسی میں ملک سے محبت کے نام پر، ملک کی قدیم روایات سے محبت کے نام پر جو کچھ شامل کیا گیا اور کیا جا رہا ہے اور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا خلاصہ میں اصلاح چاہوں گا اگر میری بات غلط ہو، اس میں جو کچھ مشرکانہ چیزیں شامل کی گئی ہیں، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر اسکولوں میں عملی طور پر وہ سارے کام ہونے لگیں جس میں سے بہت سے ہونے شروع ہو چکے ہیں، مختلف جگہوں پر آپ کے واقعات جانتے ہیں، اگر وہ سارے کام اسکولوں میں عملاً ہونے لگے تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ روزانہ آپ کا بچہ جس کو اسکول میں ایڈمٹ کرانے پر بھی آپ مجبور ہوں گے، وہ بچہ جب روزانہ پڑھ کر آئے گا اسکول سے تو آپ یہ ضرورت محسوس کریں گے کہ بیٹا کلمہ پڑھ لو، اسکول سے آ رہے ہو، اللہ جانے تمہارا ایمان رہا یا نہیں۔ ایسے خطرات ہیں، یہ بالکل نوشتہ دیوار ہے۔ اب ظاہر بات ہے ایسے حالات میں ہمیں اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے کام کرنا ہے، بیدار ہو کر اور مستعد ہو کر کرنا ہے، اور ہمارا یہ کام کسی کے خلاف نہیں ہے۔ ہم اپنی حکومت سے اور برادران وطن سے یہ بات صفائی کے ساتھ کہیں گے کہ ہمارا جو دینی تعلیم کا مکمل نظام ہے، جو مدارس ہیں اور جو اب یہ مکاتب کے موضوع پر محنت ہو رہی ہے جمعیت علماء کی طرف سے، اور ماشاءاللہ اور بھی ادارے اور تنظیمیں اس کے لیے کوشاں ہیں، ان ساری محنتوں کا نشانہ کوئی منفی نشانہ نہیں ہے، نگیٹو معاملہ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد تو اپنے دین و ایمان کا تحفظ ہے۔ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے کام کریں، ان کو مسلمان بنانے اور مسلمان بچانے کے لیے کام کریں۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح طور پر پہنچانی ہے کہ آپ ہماری ان سرگرمیوں کو اپنے لیے کسی پہلو سے خطرہ نہ سمجھیں۔ آپ خواہ مخواہ ڈرتے ہیں مدرسوں کے نظام سے یا کسی بھی چیز سے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو مسلمان جتنا اچھا دیندار ہوتا ہے، جو مسلمان جتنا زیادہ مذہبی ہوتا ہے، اپنے ملک کے حق میں وہ اتنا ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے، وہ اپنے ملک کا اتنا ہی بہتر شہری ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت دینے کے لیے ہمیں کوئی ایک مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ایک لمبی تاریخ ہے اور ہمارے مدرسے کھلی کتاب کی طرح کام کر رہے ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ فقط یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ ایمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت اور تعلیمات کی روشنی میں ہماری سب سے قیمتی متاع ہے۔ ہمارے سے اگر خدا نہ خواستہ ایمان لے لیا جائے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔ اگر ہمیں ایمان کے بدلے میں ساری دنیا کی دولت دے دی جائے تو ہمارا کوئی بھلا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، باری تعالیٰ نے عجیب لہجے میں ایک ارشاد فرمایا، مخاطب کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کون ہیں وہ لوگ جن کی ساری محنتوں کا نتیجہ نقصان ہی نقصان ہے؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنت دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان سے محروم ہیں۔ ان کے اوپر کام کرنے کا نمبر تو اپنی جگہ، لیکن مسئلہ ہمارے سامنے آج یہ کھڑا ہو چکا ہے کہ ہمارے یہ بچے جن کے پاس اللہ کی توفیق سے ایمان موجود ہے،
اس ایمان کو باقی کیسے رکھا جائے۔ میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں، 2-3 منٹ کے اندر ختم کرنی ہے۔ خاص طور سے اس بات پر دھیان اور توجہ مرکوز کرنی ہے کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان کو آپ ہوائی باتیں نہ سمجھیں، ان کو آپ ہمارا بے وجہ کا خوف نہ سمجھیں، بلکہ یہ عملی سچی باتیں ہیں۔ سوشل میڈیا پر چلے جائیں، آج کل تو دنیا کو دیکھنے کے لیے موبائل کافی ہے، آپ یوٹیوب کھول کر دیکھیں اور کسی بھی مذہبی موضوع پر آپ بحث دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا بھر میں ہمارے ملک میں بھی اور ساری دنیا میں تشکیک جس کو کہہ سکتے ہیں، کیا کہیں گے، شک پیدا کرنا، ایمان اور دین کے معاملات میں شک پیدا کرنا، اس کے لیے باقاعدہ ڈاؤٹ پیدا کرنا، دین کے تمام معاملات میں دلوں کے اندر ڈاؤٹ پیدا کرنا، اس کے لیے باقاعدہ منظم کام ہو رہا ہے۔ کتنی سائٹس آپ کو مل جائیں گی جو یہی کر رہی ہیں۔ آپ غور کریں ذرا کہ جہاں جہاں یہ بحث ہوتی ہو، یعنی اب تو نمبر 1 کی بحث ہو رہی ہے، اللہ موجود ہے یا نہیں، یہ روزانہ ہوتی ہیں بحثیں، صرف اس پر نہیں ہوتی، یونیورسٹیوں میں ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، ہر جگہ یہ بحث ہے کہ صاحب اللہ کے وجود کو ثابت کرو۔ تو یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اسلام کے احکام، پردے کے بارے میں، عورت کے بارے میں، سود کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، یہ ساری چیزیں زیر بحث لائی جاتی ہیں۔ حالانکہ میں یہ بات کہوں تو کوئی حرج نہیں کہ یہ کام چونکہ ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ اسلام کو زیر بحث لاتے ہیں اور اسلام کی ترجمانی صحیح طریقے پر وہ کرانا نہیں چاہتے، ورنہ اگر ان کے مذہبوں کو ایک دن بھی زیر بحث لے آیا جائے، معاف کریں میں کسی کو چیلنج نہیں دے رہا ہوں مگر یہ سچائی کہنا چاہتا ہوں، منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی۔ اسلام اللہ کا اسلام اللہ کا نازل کیا ہوا آخری اور کامل و مکمل مذہب ہے، جس کے بارے میں فیصلہ کر کے بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے ادیان پر، سارے مذاہب پر اسے غالب کرنا، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا۔ مگر یاد رکھیے یہ فیصلہ آپ کے ذریعے ظاہر ہوگا جبکہ آپ کے دلوں کے اندر ایمان اعلیٰ معیار پر ہوگا۔ یہ شک میں مبتلا مسلمان کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آج گھر گھر میں شک پھیلا ہوا ہے، میں صاف کہتا ہوں دیندار گھروں میں شک پہنچ چکا ہے، دیندار گھروں کے بچے شک میں مبتلا ہیں۔ میں نے ابھی مراد آباد میں ربیع الاول کے مہینے میں اچانک ایک مسجد میں پہنچا، 20-25 لوگ تھے، انہوں نے کہا کچھ بیان کر دو، سیرت پر چھوٹا سا بیان کیا 10 منٹ کا، اس میں کچھ بات آ گئی تو دعا کے بعد 2 لڑکے بولے کہ ہم اس موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کیا موضوع؟ کہ یہ خدا کے بارے میں، یعنی اللہ کے بارے میں۔ ہر جگہ ہر قدم پر آپ کو مل جائیں گے وہ لوگ جو آج شک کا شکار ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار ہمیں دیا ہے ایمان کا وہ یہ ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اس معیار پر آنا یہ ہماری منزل ہے اور اس تحریک کا مقصد یہی ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، ایک صحابی کہتے ہیں سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات فرما دیں کہ اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہہ دو میں اللہ پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد اس پر جم جاؤ۔ یہ استقامت کا پیغام اس پروگرام کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پیغام ہم سب کو اپنے دلوں میں اور اپنی زندگیوں میں اور اپنی محنتوں میں عملی طور پر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو نافع بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔